مجھے ایک مثال بیوی بننے جا رہی ہیں. نہیں، میں مثالی ہی بیوی ہوں الحمدللہ، اور جو میں خواتین کو یا لڑکیوں کو بتاتی ہوں میں خود بھی ویسی ہی ہوں. یہ ضروری تھی بات. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے کہا تھا کہ مردوں کو نا شادیاں کرنی چاہیے 2 3 4. حارث صاحب اجازت ہے دوسری تیسری چوتھی شادی کرنے کی؟ اس سے پہلے میں نے ایک جملہ بولا تھا کہ میں اس کے حق میں نہیں ہوں، لیکن اگر اسلام اجازت دیتا ہے اور اللہ فرماتا ہے کہ تم انصاف نہیں کر پاؤ آپ گے. نے محبت کی ہے سچی؟ ہاں، مجھے چھوڑ کے کر لیں، یار واہ کیا خوبصورت بات. مجھے چھوڑ دیں اور جس سے مرضی شادی کر لیں، جس کے ساتھ مرضی جائیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن میرے ہوتے ہوئے یہ برداشت نہیں ہے. کتنی محبت کرتی ہے؟ کس سے؟ حارث والی کرنی ہو تو کتنے نال کرنی ہے؟ حارث سے میری محبت آپ دیکھ لیں. میری محبت جو ہے وہ میں نے نکاح میں جو ہے وہ بدلی ہے. اللہ نے میری مدد کی ہے، حارث نے اس بات کو سمجھا ہے. محبت کے تقاضے ہوتے ہیں. اصل میں محبت نا بڑی ڈیفرنٹ سی چیز ہے. محبت کا اظہار لفظوں میں تو ہوتا ہی ہوتا ہے، محبت کا اظہار احساس سے ہوتا ہے. جب آپ کو کسی کا احساس ہے، جب آپ کسی کی بدلتی ہوئی توجہ یا اس کی جو ہے وہ احساس کے ساتھ چلتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں کہ یہ بندہ مجھے توجہ دے، مجھے وقت دے، تو آپ اس سے پیار کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ بندہ اس کو بوجھ سمجھ رہا ہوتا ہے یا وہ دوسرے کاموں میں اپنے جو ہے وہ بیزی رہتا ہے. تو مجھے یہ چیزیں، میں بہت رومانٹک سی بندی ہوں، مجھے رومانس پسند ہے، مجھے پھول بھی پسند ہیں، مجھے چاکلیٹس بھی پسند ہیں، مجھے بیئرس بھی پسند ہیں، مجھے گانا رومانٹک انداز میں جو ہے وہ چلنا، رومانٹک کپڑے پہننا، مجھے سب پسند ہے. یہ چیزیں لکھ لی ہیں حارث بھائی آپ نے؟ کیا چیزیں؟ یہ ابھی جو انہوں نے بتائی ہیں، جو جو ان کو پسند ہے. جو چیزیں ان کو پسند ہیں، ہاں مجھے یاد ہو گئی ہیں. انہوں نے کیا 2 کیا 3 کیا انٹرویو میں بتائیں بولے. بتائیں کیا کیا پسند ہے ابھی انہوں پھول نے پسند ہیں، رومانٹک کپڑے پسند ہیں، رومانٹک ڈنر پسند ہے، اور رومانٹک باتیں یہ پسند کیا ہیں. کریں گے آپ؟ میں پوری کوشش کروں گا. اچھا حارث بھائی، شادی کے بعد کہاں کا پلان ہے؟ گھومنے کہاں جانا ہے آپ نے؟ باکو کا پلان تھا، لیکن پھر انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ میں جو ہوں وہ مکہ مکرمہ جانا چاہتی ہوں، عمرہ عمرے پہ کرنا. جانے ہاں، عمرے پہ جانے کا. یہ خواہش کا کیوں اظہار کیا عمرے پہ جانے کا؟ اصل میں بہت عرصے سے لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ اتنی مشہور ہو چکی ہیں، اللہ کے گھر بھی آئیں. مجھے سعودی عرب سے بہت سارے لوگوں نے بلایا بھی. میں یہ کہتی تھی کہ میں اکیلی کیسے جاؤں گی، اور اگر جاؤں گی تو بھائی کے ساتھ جاؤں گی، بڑا تو کوئی ہے نہیں ساتھ کے جو میرے ساتھ جو جائے. یا میں سوچتی تھی کہ اگر میرا شوہر ہوگا تو میں اس کے ساتھ جاؤں گی. تو اللہ نے اگر مجھے شوہر سے نوازا ہے تو پھر میرا شوہر سے پہلی خواہش بھی یہی بنتی تھی کہ آپ مجھے وہاں لے کے جائیں. اس کے بعد ہم باکو جائیں، دنیا بھر پھریں، یو کے جائیں، امریکہ جائیں، آسٹریلیا جائیں. ہاں، پہلے جو ہے وہ سلام اور حاضری جو ہے وہ دربار پہ ہونی چاہیے، وہ بڑے دربار پہ ہونی چاہیے، بڑے لوگوں کے پاس ہونی چاہیے، اعلیٰ ہستی کے پاس جانا چاہیے، اور اللہ کے جو ہے وہ گھر جا کے دیکھنا چاہیے کہ وہاں کتنا سکون ملتا ہے. ہو سکتا ہے اس کے بعد زندگی بدل جائے. میں نا ناظرین کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو کسی کی خوشی برداشت نہیں ہو رہی تو وہ ایک الگ میڈیکل ایشو ہے، لیکن کوشش کریں اس کو اظہار نہ کریں، اپنے تک رکھیں. یہ دونوں اللہ تعالیٰ ان کو آسانیاں پیدا کرے ان کی آنے والی زندگی کے اندر. ہمیں نئی خواہشات کہتے ہیں جی دشمن لئی بھی نہ تسی برا نہ سوچو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اگر انہوں نے ایسے سوچو کہ تو سجنا نے بھی ٹوٹ جانا ہے. سیانے والی یہ مثال ہے. تو یہ دونوں خوبصورت کپل ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت سے نوازا ہے. ہم کون ہوتے ہیں ان کی عزت میں کسی بھی طرح کی رکاوٹ ڈالنے والے؟ تو میرا یہی ماننا ہے کہ ان دونوں کے لیے نئی خواہشات کریں. ڈاکٹر صاحب اب یہ ساری باتیں ہم نہیں کریں گے، کوئی آج نہ اتنے کو کریڈیبل ہیں کہ میں اب ان کا نام لیتا، پھر مجھے یاد بھی نہیں ہے پتہ نہیں کون کون. اب ظاہری سی بات ہے، آپ کا اتنا نام ہے، اب کسی کو تو ویوز چاہیں گے، وہ کوئی کسی طریقے سے لے رہا ہے، کوئی کسی طریقے سے لے رہا ہے، لیکن جو زیادہ کرتے ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی کریں گی؟ جی بالکل کروں گی، اور کرنے جا رہے ہیں. ایک مثالی کارروائی ہوگی جس میں عورت پہ عورت جو کیچڑ اچھالتی ہے نا، تو عورت کو جواب نہیں دے پاتی. مرد بیچ میں اس لیے نہیں آتے، عورت ہے جی، 2 عورتیں آپس میں لڑ رہی ہیں، مرد بیچ میں نہیں آتے. لیکن کم سے کم ہمارے اداروں میں بیٹھے ہوئے مردوں کو تو بیچ میں آنا پڑے گا. کم سے کم ہمارے اداروں میں بیٹھے ہوئے مرد جو ہیں وہ ان کو یہ تو دیکھنا پڑے گا کہ کس عورت کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کہاں کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کی جا رہی ہے، کسی کی کردار کشی ہو رہی ہے. ایک جو ہے وہ قابل اور ذہین عورت جو آپ کے پاکستان میں ایک اہم کردار ادا کر رہی ہے، اگر اس کی عزت اچھالی جا رہی ہے تو پھر تو میرے بھائیوں کو آگے آنا چاہیے. پھر تو اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں ان کو میرا ساتھ دینا چاہیے کہ وہ جو ہے وہ انکریڈیبل لوگوں کا ساتھ دیں گے، وہ ان کا ساتھ دیں گے جو سڑکوں پہ جو ہے وہ ٹک ٹاکیں بناتے پھرتے ہیں اور بکواس کرتے ہیں. مردوں کو تو بیچ میں آنا پڑے گا.
کم سے کم ہمارے اداروں میں بیٹھے ہوئے مرد جو ہیں وہ ان کو یہ تو دیکھنا پڑے گا کہ کس عورت کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, کہاں کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کی جا رہی ہے, کسی کی کردار کشی ہو رہی ہے. ایک جو ہے وہ قابل اور ذہین عورت جو آپ کے پاکستان میں ایک اہم کردار ادا کر رہی ہے, اگر اس کی عزت اچھالی جا رہی ہے تو پھر تو میرے بھائیوں کو آگے آنا چاہیے, پھر تو اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں ان کو میرا ساتھ دینا چاہیے کہ وہ جو ہے وہ انکریڈیبل لوگوں کا ساتھ دیں گے, وہ ان کا ساتھ دیں گے جو سڑکوں پہ جو ہے وہ ٹک ٹاکیں بناتے پھرتے ہیں اور بکواس کرتے ہیں, یا پھر وہ ان کا ساتھ دیں گے جو اپنے آپ کو جو ہے وہ یوٹیوبر کہتے ہیں اور وہ جعلی یوٹیوبر ہیں, ان کا جو ہے وہ اپنی ڈگریاں ان کے پاس موجود ہیں نہیں, دوسرے کی ڈگری دیکھنے چلے ہیں. ان کے اوپر تو ایسی ڈگری ہوگی کہ ان 45 کلو کی جب ہتکڑی لگے گی نا تو ساری زندگی کے لیے سکون ہو جائے گا ان کو. ویسے ایک بات ہے, ڈاکٹر نبیہ کا جو میں نے روپ شادی سے پہلے دیکھا تھا نا, اس سے 10 گنا زیادہ طاقتور ہو گئی ہیں یہ. ان کی بات, ان کے ایکسپریشن بڑی واضح اور خطرناک ہو چکے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, تو نظر آ رہا ہے آپ نے جس طرح بات کی ہے, یہ میں نے پہلے روپ نہیں دیکھا آپ کا. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب شوہر کی پاور ساتھ آ گئی ہے نا, اب کھوکر برادری بھی میرے ساتھ مل گئی. پہلے پٹھان برادری میرے ساتھ تھی, اب کھوکر برادری بھی میرے ساتھ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ یوسف جمیل صاحب نے بھی ایک ویڈیو بنا دی ہے, مجھے نہیں سمجھ آتی, مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے کی وہ ویڈیو بنائی ہے, اس میں آپ کیا ریئیکشن کریں گے؟ ایک یوٹیوبر نے نا میرے خلاف جو ہے وہ ویڈیو لگائی ہوئی تھی, تو میں اس کو بھائی کہتی تھی. میں نے اس کو کہا کہ سمجھایا کہ بھائی یہ تو غلط بات ہے, آپ کو میں بھائی کہتی ہوں اور آپ میرے خلاف جو ہے وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں, آپ تو اس کام میں شامل نہ ہوں, آپ تو اس بہتی گنگا میں ہاتھ نہ دھوئیں. اس کے کئی تعلقات جو ہے وہ ان کے بیٹے کے ساتھ تھے, وہ وہاں جا کر جو ہے وہ تشریف فرما ہوئے ہیں. انہوں نے ان کے بیٹے کو نہ جانے کیسے جو ہے وہ سکھایا کہ جی ڈاکٹر نبیہ کے بارے میں جو ہے وہ گند اچھالیں, کہیں جی انہوں نے جو یہاں پہ تقدس پامال کیا ہے اور فلاں کیا ہے. میں نے کیا کیا ہے مجھے بتائیں؟ میرے لیے تو وہ بڑی قابل قدر عزت کی جگہ جو ہے وہ میرے والد صاحب کی جگہ جو ہے عالم دین ہے. میرے لیے تو باعث سعادت بات ہے کہ انہوں نے میرا نکاح پڑھایا. ہم نے کوئی ڈھول بجایا, کوئی ہم نے کچھ کوئی کیا, کیا کیا ہم نے, ناچ کیا, کیا تقدس پامال کیا. اب ایک اینکر سوال کر رہا ہے کہ اپنے شوہر کے لیے کوئی بول سنا دیں کوئی گانے کے, وہ بھی انہوں نے شاعری سنائی اور اپنے شوہر کے لیے سنائی, میں نے کسی غیر محرم کے لیے تو نہیں سنائی. اگر میری خوشی اس میں کے جو ہے وہ خوش علاوہ ہونے والے ادھر یہ حرکتیں. نکاح کے علاوہ ادھر کیا ہوا ہے مجھے بتائیں؟ کیا ہوا باقی ہے؟ جو زیادہ لوگ آ گئے آپ وہاں وہ موجود تھے, کیا کیا ہم نے؟ میڈیا پرسن موجود تھے نا, ان سے سوال کریں. ہاں, میڈیا وہاں پہ امڈ آیا, میڈیا وہاں پہ خود میں آ نے گیا, بلایا تھا کوئی, ان کو روک تو مجھے نہیں کیا سکتے پتا, تھے ہم. مجھے کیا پتا کہ کتنا میڈیا آ رہا ہے اور وہاں میڈیا سلیبریٹی کی شادی ہوتی ہے تو سارے آتے ہیں. دیکھیں بالکل آتے ہیں اور ایسے ہوتا ہے, لیکن ہماری شادی جو ہے وہ بڑی سادگی کے ساتھ ہم نے کی ہے. کوئی ہم نے اس میں ڈول ڈھمکے نہیں کیے, کوئی ہم نے پیسے کی نمائش نہیں کی. اگر میں نے اس میں یہ کہہ دیا کہ جی میں نے 40 کلو کا جو ہے سیٹ پہنا ہوا ہے تو اس کو تماشا بنانا شروع. لیکن ہمارا بڑا ظرف ہاں. پتہ کیا ہے, ہمارا بڑا ظرف یہ ہے کہ ہم پر کوئی تنقید اگر کرتا ہے اور اگر وہ ہم سے عمر میں بڑا ہے اور اگر ہم اس کا احترام کرتے ہیں تو ہم پلٹ کر تنقید نہیں کریں گے. ہاں بڑا ہے تو, لیکن جو ہمارے سے چھوٹے ہیں ہم ان کو جو ابھی برداشت نہیں کریں گے. چھوڑے وہ 40 کلو والی وہ بات ہے ہی نہیں, اتنی بن گئی ہے, وہ میں نہیں فضول کرتا, بات ہے, فضول بات ہے, وہ کوئی بات ہے؟ اس بات کا جواب بھی نہیں نا بنتا. اچھا ڈاکٹر صاحب چھوڑیں, اب زندگی کو آپ نے آگے لے کے چلنا ہے, یہ تلخیاں, یہ لوگ, یہ اسی طرح آپ آنے والی زندگی میں مزید بھی دیکھیں گی. اگلا لایا عمل کیا ہے دونوں کا؟ یہ حارث سے پوچھیں کیا پلاننگ کی ہوئی ہے, انہوں نے پلاننگ کی ہوئی ہے. ہاں دونوں میاں بیوی کا کس طرح فیس کرنا ہے چیزیں, تنقید بھی ہوگی, دشمنیاں بھی ہوگی, حسد بھی ہوگا, خوشی والے بھی ہوں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ ڈسکس کرتے ہیں, بڑے بڑے صحافی جو ہے وہ ویلاگ کرتے ہیں ڈیلی مریم پر, زرداری پر اور عمران خان پہ. وہ بڑے پاکستان کے سیاسی لیڈرز ہیں, ان کو ڈسکس کیا جاتا ہے. تو اگر ان کو ڈسکس کیا جا رہا ہے, ان پہ بھی تنقید ہوتی ہے نا, مریم نواز پہ جی تنقید ہوتی ہے نا, تو اس وقت میرا خیال سے ڈاکٹر نبیہ مریم نواز کے لیول پہ کھڑی ہیں. اچھا, وہ ان کا تو خیر بہت بڑا لیول ہے مریم نواز شریف صاحبہ کا, محبت میں انہوں نے محبت میں کہا ہے. ہاں محبت میں ہاں جی محبت میں کہا ہے. نہیں مریم دیکھیں, ہاں بات یہ ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں, بالکل ہیں, ٹھیک ہے, وہ پنجاب کو بڑے اچھے طریقے سے چلا رہی ہیں, لا اینڈ آرڈر ایک کو بحال عورت کیا ہے, ہیں, لا تنقید برداشت کرتی ہیں, تنقید سہ رہی ہیں, وہ بھی ایک عورت ہے, ہاں, اس لیے اور انہوں نے یہ دوسری جملہ بات کہا. یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر کو بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے جو ہے بحال کیا ہوا ہے. بڑے سخت انہوں نے کچھ ایسے فیصلے لیے ہیں جو آج تک تاریخ میں نہیں ملتے, انکروچمنٹ کا, CCD کا, کرائم زیرو کر دیا ہے. لیکن میں شہرت میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ مریم نواز کے
साथ खड़ी हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हारिस खोकर Same साहब भी बैठे हैं, आप भी बैठे हैं, एक सवाल है, मुझे लगता है कि मेरे ख्याल से अल्लाह ताला बड़ा खुश होगा हारिस खोकर से स्पेशली। आपका एक बेटा है, वो आप लोगों के साथ ही है, और हारिस भाई आपका उसके साथ ताल्लुक कैसा है, ये बताएं। ये आप इनसे पूछें। हारिस का मेरे बेटे के साथ ताल्लुक़ बहुत अच्छा है, बड़ा प्यार करते हैं उससे। शादी से पहले भी वो इनका दोस्ती इनके साथ थी, बाहर उसको गेम्स खिलाने लेके जाना, या वैसे हम खाना खाने जा रहे हैं तो साथ चला जाता है, वॉक करने जाता है हमारे साथ। तो हारिस ने मुझे सिंपल एक बात यही की कि आपने इस बारे में परेशान नहीं होना कि मैं गुगी, हम उसे प्यार से गुगी कहते हैं, कि हम गुगी का जो है वो ख्याल नहीं रखेंगे, गुगी मेरा बेटा है। और उस दिन से जो है वो गुगी इनको बाबा ही कह रहा है, जिस दिन से हमारा निकाह हुआ है। ये बड़ी खूबसूरत बात है, और अल्लाह ताला आपसे खुश हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपने मेज़बान ज़ैनब को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।